ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ جب ہمارا مقصد فرقہ واریت کے خلاف کام ہے اور دین کی سربلندی ہے تو پاکستان میں موجود دیگر لوگ جو فرقہ واریت سے بالا تر کام کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ مل کر کام کریں، جیسے ساحل ادیم صاحب وغیرہ۔ وہ دعا تو ویسے ہی فارغ ہو گیا جناب، پھونکے مارنے والوں میں تھا مجھ پہ توہین مذہب لگانے میں، انہوں نے پوری کوشش کی تھی۔ پھر بعد میں میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب قرآن پہ الف دیں توہین مذہب کے اعتبار سے، تو میں نے اپنے سے سٹارٹ کیا، یہ میں قرآن پہ الف دیتا ہوں کہ مجھ پہ جھوٹی دفعہ لگی ہے، تو بھی ہمت کرنا اور کہہ کہ میرے پہ جھوٹی دفعہ لگی ہے۔ ساحل ادیم بھائی گریٹ آدمی ہے، وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں۔ ساحل ادیم ایک مخلص آدمی ہے، اس کو اللہ نے بچا لیا۔ اس کے کیس پہ میں نے کبھی تبصرہ بھی نہیں کیا کہ اس پہ جو کیس ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے، کیونکہ ابھی یہ ضمانت پہ ہے، لیکن سم ہاؤ یہ اس کا کریڈٹ مجھے دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھو میں اس طرح سے کریڈٹ نہیں دیتا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ میں نے اگر کیس کرنا ہوتا تو یہ جو ہے نا ہمارے علماء، یہ اور مزاج کے لوگ ہیں، ہر مسلک کے، یہ تمہیں علمی لیول پہ آ کے میٹ کرتے ہیں جب تم انہیں کہتے ہو مثال کے طور پہ کہ یہ چشتی رسول اللہ پارٹی ہے، یہ تھانوی رسول اللہ پارٹی ہے، تو چونکہ تم کوئی کتاب سے ریفرنس دیتے ہو، بھلے غلط دیتے ہو، ٹھیک دیتے ہو، جو کرتے ہو وہ تمہیں اسی میدان پہ ملتے ہیں۔ میں اگر ان کو مشورہ دینے والا ہوں اور یہ پھونکے مارنے والا ہوں تو میں انہیں کہوں کہ اس آدمی پہ آپ کیس کریں 295A کا، اس لیے کہ یہ آپ کی پوری کمیونٹی کی ریلیجس فیلنگز کو ہرٹ کر رہا ہے، یہ کہہ کے آپ پہ یہ الزام لگا رہا ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے کچھ اور لوگوں کو بھی اپنا نبی بنایا ہوا ہے۔ کیسے آپ کی ریلیجس فیلنگز ہرٹ نہیں ہوتی؟ اگر ہوتی ہے تو پاکستان میں قانون ہے، ایک تمہارے پہ یہ کیس ہو تمہاری ساری دکان بند ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد یہ تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی یہ چشتی رسول اللہ کے قائل ہیں یا تھانوی رسول اللہ کے قائل ہیں، یا تمہیں اپنی زبان بند کرنی پڑے گی۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ تم جیتے جی جو مرضی کر لو، تم کبھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ اس طرح سے انہوں نے اپنے رسول بنائے ہوئے ہیں، تو تکفیر کرو نا، تمہیں لگ پتہ جائے گا، لیکن اندر سے تم بزدل انسان ہو، منافق آدمی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تم کبھی کھل کے ہمیشہ کسی اور کے کندھے پہ بندوق ضرور رکھو گے، خود کبھی نہیں کہو گے۔ تو میں اگر پھونکے مارنے والا ہوں تو میں پھونک یہ ماروں جا کے انہیں کہوں کہ اس پہ یہ والا کیس کریں۔ تو مرد بنو، ایک دفعہ میرا نام لے کے کہو کہ میں بھی تھانوی رسول اللہ پارٹی ہوں یا میں چشتی رسول اللہ پارٹی ہوں، میں 298 کا کیس اگلے دن تم پہ کروں گا، جس دن ادارے کھولیں گے اگلے دن میں اسی دن تم پہ جا کے کیس کروں گا۔ تم مرد تو بنو، تو تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا کبھی بھی۔ وہ ابو بکر والا کیس یاد ہے نا؟ ایک دفعہ تم نے میرے بارے میں غلط بات کہی تھی، میں نے آگے سے کہا کہ میں تم پہ کیس کروں گا، تمہاری زبان بند ہوگی آگے سے، یہ تمہاری ساری اوقات، تو مجھے اس میں شامل نہ کرو۔ ہاں مجھ سے اگر کیسز والی کوئی تباہ آزمائی کرنی ہے تو ذرا مجھے کہہ کے دیکھو، تھانوی رسول اللہ پارٹی اور چشتی رسول اللہ پارٹی، میں تمہیں علمی لیول پہ نہیں، میں تمہیں قانونی لیول پہ جواب دوں گا۔